بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے جس میں میجر آکوپیشنز ان دا ورلڈ کی ہم پیج نمبر 79 اینڈ 80 کی ریڈنگ کریں گے۔ تو اسٹارٹ دا ریڈنگ۔ امپلائمنٹ اینڈ ان امپلائمنٹ۔ دا چارٹ آن دا فیسنگ پیج شوز ہاؤ دا پیپل آف پاکستان آر امپلائڈ on a total population 2007 of nearly 165 million. 51 million are employable. This is under one third. The remaining 2/3 are too young, too old, ill, or incapable of working, or people fully occupied in running the home. Of the workforce, there are about 3 million unemployed. Of those actually in work, agriculture is by far the largest occupation, taking up almost half of the employed people. Others include police, teachers, government officials, and so on. ٹیکسٹ بک کے پیج 78 پر دیے گئے بار گراف کو پاکستان کے 2000 کے اسٹیٹسٹکس یعنی اعداد و شمار سے ریلیٹ کیا گیا ہے۔ ورک فورس یعنی کام کرنے والے افراد جو ہیں ہمارے پاکستان میں وہ 30.5% ہیں اور 6% یعنی 3 ملین بے روزگار ہیں یا ان امپلائڈ لوگ ہیں۔ 68.5% آبادی میں عورتیں، بچے، نوجوان اور بوڑھے لوگ شامل ہیں جو باقاعدگی سے کام نہیں کرتے اگرچہ وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ورک فورس یعنی کام کرنے والے لوگوں کی اکثریت زراعت کے پیشے سے منسلک ہے جو کہ 21 ملین ہے، جبکہ دوسری جابز میں 7.5 ملین لوگ کام کرتے ہیں جو کہ نیکسٹ ہائیسٹ فگر ہے۔ اس کے بعد ٹریڈنگ ہے، مائننگ اینڈ مینوفیکچرنگ ہے، بلڈنگ اینڈ ٹرانسپورٹ ہے، جبکہ بجلی اور گیس میں سب سے لوگ کم کام کرتے ہیں جو کہ لیس دین 0.5 ملین ہے۔ Gross domestic product (GDP) is the amount of money earned by industry, agriculture, mining and services inside a country and not including overseas trade. This sum is calculated as the GDP per person per year in US dollars. GDP Gross Domestic Product خام ملکی پیداوار ایک ملک کے اندر حاصل ہونے والی سالانہ آمدنی ہے، جبکہ بیرون ممالک میں کام کرنے والوں کی لوگوں کی آمدنی اس میں شامل نہیں ہوتی ہے۔ اس کی کیلکولیشن US ڈالرز میں کی جاتی ہے، یعنی ایک سال میں ایک آدمی کتنا کماتا ہے۔ These figures below for 2007 show the development of a rich country, Japan, a developing country, Pakistan, and desperately poor country, Nigeria. نیچے ایک کالم دیا ہوا ہے جس میں 3 کنٹریز ہیں اور ان کے اسٹیٹسٹکس دیے ہوئے ہیں۔ پاکستان ہے، نائجیریا ہے اینڈ جاپان ہے۔ جی ڈی پی ان US ڈالر میں پاکستان، نائجیریا اور جاپان میں پاکستان میں 2600 US ڈالرز ہے، جبکہ نائجیریا میں 1400 US ڈالرز، جاپان میں 33,000 US ڈالرز ہے، یعنی پاکستان سے تقریباً وہ 3 گنا زیادہ ہے۔ جبکہ پاکستان ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، نائجیریا جو ہے وہ پور کنٹری ہے، جاپان ایک ڈیولپ کنٹری ہے۔ اسی طرح لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے میل اینڈ فیمیل کی پاکستان میں 63 ایئرس ہے میل کی، جبکہ فیمیل کی 65 ہے۔ نائجیریا میں 46 میل کی جو عمر ہے تقریباً کتنی وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور فیمیل کی 48 ہے۔ جاپان میں ہائیسٹ ہے 79 اینڈ 86۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا فرق آ رہا ہے؟ کیونکہ وہاں پر لوگوں کی آمدنی زیادہ ہے جاپان میں، اس لیے ان کا لائف سٹائل بہتر ہے، اچھی خوراک کھاتے ہیں، اس لیے ان کی عمر کی جو مدت ہے وہ زیادہ ہے۔ جبکہ پاکستان میں اس کے نسبت چونکہ انڈر ڈیولپ کنٹری ہے اور پاکستان کی آمدنی بھی اس سے کم ہے، اس لیے لوگوں کا لائف سٹائل اس سے کم ہے اور
خوراک کا معیار بھی اس سے کم ہے، جبکہ نائجیریا ایک پور کنٹری ہونے کی وجہ سے اس کی جی ڈی پی بھی کم ہے اور لوگوں کا معیار زندگی بھی کم ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی خوراک جو ہے وہ بھی اچھی وہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کی عمر جو ہے وہ بھی کم ہے۔ پاپولیشن دیکھیں تو انڈر 15 میں پاکستان میں 37% لوگ ہیں، جبکہ نائجیریا میں 42، جاپان میں 14% ہیں۔ اوور 65 ایئرس میں پاکستان میں 40%، نائجیریا میں 3% اور جاپان میں 21% ہے۔ اب اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، دیکھیں برتھ ریٹ ہے پاکستان میں 28%، 28 ہیں 1000 میں، جبکہ نائجیریا میں 1000 میں سالانہ 40 لوگوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی برتھ ریٹ اتنی ہو جاتی ہے۔ جاپان میں 1000 میں 8 بچے وہاں پر پیدا ہوتے ہیں، جبکہ ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ 1000 میں پاکستان میں 8، نائجیریا میں 17 اور جاپان میں 9 ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تو انڈر 15 میں جاپان میں کم لوگ ہیں، پاکستان میں زیادہ ہیں، جبکہ نائجیریا میں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری آمدنی کم ہے، لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر اپنے کاروبار کی طرف دھیان دیتے ہیں، لیکن ان کا کاروبار اچھا نہیں ہے، اور پھر وہاں پر برتھ ریٹ کی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ پاکستان میں 65 جو ہیں، جو اوور ایج ہیں 65 سے لوگ، وہ 40%، جبکہ جاپان میں 21%۔ پاکستان میں برتھ ریٹ جو موجودہ ہے وہ 2.4 جا رہا ہے اینولی، جبکہ جاپان میں دیکھیں اگر اسی حساب سے تو جاپان میں انہوں نے بچے اتنے زیادہ ان کے ہاں پیدا نہیں ہوتے ہیں، ان کا برتھ ریٹ بھی کم ہے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں اتنا جو ہے وہ تعداد نہیں ہے۔ انفینٹ مورالٹی ہے، یعنی شیر خارگی میں بچوں کا فوت ہو جانا، جن میں پر 1000 میں لائیو برتھس ہیں 70، پر نائجیریا میں 96 اور جاپان میں 3 ہیں۔ اچھی خوراک لینے کی وجہ سے، اچھی صحت ہونے کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کا جو شرح اموات ہے وہ بھی کم ہے۔ پیپل ورکنگ ان ایگریکلچر کے ڈپارٹمنٹ میں 43.4% ہے، نائجیریا میں 70% ہے، جاپان میں 4% ہے۔ پاکستان چونکہ ایک ایگریکلچر پہ زیادہ فوکس کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کی زمین زرخیز ہے، پاکستان کا سب سے بڑا پیشہ بھی ایگریکلچر ہے، تقریباً 60 to 70% لوگ جو ہیں وہ ایگریکلچر کے پیشے سے منسلک ہیں۔ جاپان میں سورس آف انکم کم ہے، اس لیے لوگ لینڈ کو ہارویسٹ کرتے ہیں اور انہی کو فصلیں اگانے کے لیے یوز کرتے ہیں، جبکہ جاپان جو ہے وہ انڈسٹریل بیس ہے۔ انڈسٹری میں پاکستان کا حصہ جو ہے وہ 20% ہے، نائجیریا کا 10% ہے، جاپان کا 28% ہے۔ ادر سروسز میں 38%، نائجیریا میں 20%، جاپان میں 68%۔ ایڈلٹ لٹریسی، لٹریسی کیا ہے؟ شرح خواندگی، یعنی پڑھے لکھے طبقے کا ہونا، میل اینڈ فیمیل۔ پاکستان میں 62% میل جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے ان کا، جبکہ خواتین کا 35%۔ نائجیریا میں لٹریسی ریٹ ایڈلٹ میں 75%، جبکہ 60% فیمیل میں ہے۔ جاپان میں 99% بوتھ میل اینڈ فیمیل۔ یہاں پر ایک بہت بڑا فرق ہے، جو جاپان اور پاکستان کا دیکھیں تو جاپان میں 99% لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، 1% وہ لوگ ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، جو ڈسیبل ہیں، وہ ill ہیں یا کسی اور وجہ سے ان کے وہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تعلیم نہیں حاصل کر پاتے ہیں۔ جبکہ پاکستان میں کم انویسٹمنٹ کی جاتی ہے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں، اور لوگوں کا رجحان بھی ایجوکیشن حاصل کرنے کی طرف نہیں ہے، اس لیے پاکستان میں لٹریسی ریٹ کم ہے۔ نیکسٹ پیج ہے لٹریسی، پڑھا لکھے طبقے کا ہونا۔ One of the main factors behind the high unemployment figures, especially in developing countries, is the low literacy rate. This chart shows the percentage of literacy in the population of Pakistan from 1991 to 2007. پیج 80 پر دیے گئے گراف میں پاکستان میں لٹریسی ریٹ یعنی پڑھے لکھے طبقے کا
جو ریشو ہے وہ بتایا ہوا ہے 1991 سے 2007 تک۔ 1991 میں پاکستان میں لٹریسی ریٹ تھا 34.9%، جبکہ 2006 میں یہ بڑھ کر 55% تک چلا گیا، جو کہ ابھی بھی ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ مثلا جاپان میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 99% ہے۔ Again, it is very important for a government to know how many people are literate. Why do you think this is so? کہ کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ کو پڑھے لکھے طبقے کے بارے میں معلومات ہونی ضروری ہیں اور اس کے لیے کیوں اہم ہے؟ گورنمنٹ کو ایجوکیشن میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں لٹریسی ریٹ تقریباً 99% ہے، جبکہ 1% وہ لوگ ہیں جو کہ مینٹلی یا فزیکلی ویک ہیں اور وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے لیے اس کے لٹریسی ریٹ کو جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، گورنمنٹ نے ملک کے اعداد و شمار یعنی اسٹیٹسٹکس کا معلوم ہونا اس کو بہت ضروری ہے۔ سیکنڈلی، یہ ان کے فیوچر کی پلاننگ میں ان کی مدد کرے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ کتنے لوگوں کو جاب ملیں گی اور ان کے لیے کس قسم کی سکلز کی ضرورت ہے، کس قسم کی وہ ایجوکیشن حاصل کریں اور حکومت ان کے لیے مستقبل میں کیسی جابس کریٹ کرے۔ You who are reading this are obviously literate, but many people in Pakistan are not, especially females. In 1995, Pakistan has the lowest literacy level in Asia apart from Nepal. Things have improved in the last 15 years, and the most recent government figures give the overall adult literacy to be about 56.2%. There is also considerable difference between the male and female ratio 60 to 35. There is still a distance to cover, however, as the overall rate in developed countries is about 99%. The 1% illiterates are those who have mental or physical problems which mainly prevent them from reading or writing. یہ وہی ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں 99% ہیں اور میل اینڈ فیمیل وہ لوگ جو ہیں وہ لٹریٹ ہیں، اپنے ملک کی اکانومی میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس کو گرو کر رہے ہیں، اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان جو ہے وہ ایشیا میں سب سے کم لٹریسی ریٹ ہے، جبکہ نیپال جیسا ملک بھی پاکستان سے زیادہ لٹریسی ریٹ رکھتا ہے۔ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ لٹریسی ریٹ کو اپ گریڈ کرنے کی بہت کوشش کر رہی ہے، نئے اسکولز کھولے جا رہے ہیں، لوگوں کو ایجوکیشن کی طرف لانے کے لیے باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے، باقاعدہ آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے، لوگوں کو وظائف دیے جا رہے ہیں، یکساں نصاب تعلیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں زیادہ کام کیا جا رہا ہے، یعنی اوورآل حکومت زیادہ انویسٹمنٹ اس ڈپارٹمنٹ میں کر رہی ہے تاکہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ بھی بڑھے اور پاکستان بھی ترقی کی منازل طے کر سکے۔ بچوں، یہ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 3 تھا جس میں ہم نے ریڈنگ کی تھی پیج نمبر 79 اور 80 کی، اور اسی سے ریلیٹ کوسچن ہے ہمارا وہ ہم اس میں آپ سے ڈسکس کروں گی، وہ آپ لکھیے گا اور اس کو یاد بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔